ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں اٹیک ٹو ڈے نیوز میں جماعت اسلامی شمالی پنجاب کے سیکرٹری جنرل محمد اقبال خان۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جماعت اسلامی موجودہ صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے چینل کے لیے اس کے انٹرویو کے لیے میرے پاس آنے کے لیے وقت نکالا، بہت خوشی کی بات ہے۔ جماعت اسلامی اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اس میں جماعت اسلامی کا پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ ہم اس ملک میں اب تک جتنی حکومتیں آئی ہیں ان کو دیکھتے آئے ہیں۔ جو وعدے حکومتیں کرتی ہیں ان کو ماضی میں بھی پورا نہیں کیا جاتا رہا، اور اس وقت بھی اس حکومت نے جو وعدے کیے ہیں ان کو ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا، بلکہ حالات کہیں بہتری کی طرف اگر جا بھی رہے تھے کسی ایک گوشے میں تو ان کو بھی اس موجودہ حکومت نے ریورس کیا ہے۔ اور اس وقت ہر شخص جو پریشان ہے، ملک کی اکانومی، ملک کی نظریاتی صورتحال اور لوگوں کا جو ذہنی سکون اور جو بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے، وہ سارے متاثر ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے قوم کے لیے کہ یہ ہمارے ملک کا مستقبل کا مسئلہ ہے، اور اس پہ ہم سب کو مل کے سوچنا چاہیے۔ جماعت اسلامی ہمیشہ کی طرح میدان میں ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی میں بہتری کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بہتری ہو بھی نہیں سکتی۔ دیکھیں جس طرح کا کہ ان کے پاس ٹیم ہے، وہ سارے لوگ وہی ہیں جو ماضی کی حکومتوں میں شامل رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت وزیر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ بجلی کے بحران کی ذمہ دار ماضی کی حکومتیں ہیں، تو دیکھا جائے تو ماضی کی حکومتوں میں بھی وہ شامل رہے ہیں، اور ایک میں نہیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی رہے ہیں، مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ آج وہ اقتدار کا جھولا جھولنے کے لیے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، تو ان کے جو پی ٹی آئی کا سبق اس نے رٹایا جو پڑھنے شروع کر دیا۔ تو یہ مطلب کوئی ممکن نہیں ہے کہ اس ٹیم کے ساتھ یہ لوگ ملک کے حالات کو بہتر کر سکیں۔ اور ہمارا تو عقیدہ ہے کہ بحیثیت مسلمان جب تک ہم اس وعدے کو پورا نہیں کریں گے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا کہ تو ہمیں ایک ملک دے، ہم اس کو تیرے دین کے لیے وقف کریں گے، تیرے دین کی یہاں سربلندی کریں گے، اس کے نتیجے میں جو لوگوں کو حقوق بھی ملتے اور قوم کے مسائل بھی حل ہوتے۔ جب تک وہ نہیں کیا جائے گا حالات تو بدتر ہی رہیں گے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی کھچڑی پک رہی ہے؟ یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں، موجودہ حکومت بھی اور سابقہ حکومتیں بھی، اور یہ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، کہ یہ ملک کی نظریاتی سرحدوں کے ساتھ ان کا ہمیشہ سے یہ سلوک رہا ہے، چاہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہو، کشمیر پہ سودے بازی کرنا ہو، اور ملک کے اندر کبھی ناموس رسالت کا مسئلہ، کبھی ختم نبوت کا مسئلہ، یہ چھیڑ چھاڑ یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپرومائزز کی سیاست کرتے ہیں، یہ ملک کے نظریے کو گروی رکھ کر اپنے وجود کو برائے سیل کر کے یہ میدان میں آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب انہیں اقتدار ملتا ہے تو پھر جو لوگ اقتدار انہیں دیتے ہیں تو وہ ان سے وعدے بھی جو وعدے لیے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کا بھی نہیں جاتے، دہانیاں کراتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ دن بدن ہم روز روز دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا نظریاتی مسئلہ اٹھتا رہتا ہے، اور آج اسرائیل کی تسلیم کرنے کی بھی آوازیں جو اٹھتی ہیں یہ اسی کا حصہ ہے اور اس کا تسلسل ہے۔ نئی امریکی حکومت سے پاکستان اور عالم اسلام کو کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ جوہری طور پر تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ ملک ایسے نہیں ہیں کہ ایک بندہ یا ایک پارٹی آئے تو ملک کا پورا سیاسی رخ جو ہے وہ بدل جائے۔ البتہ تھوڑے بہت پلس مائنس کے ساتھ فرق ہوتا ہے، جیسے ٹرمپ مزاجاً ایک اجڑ قسم کا انسان ہے، تو اس نے اپنی پوری پارٹی کو اس لائن پہ لگا لیا۔ پھر اس کے ووٹر بھی امریکی تاریخ میں جو ایک روڈ قسم کے ووٹر ہیں، تو ان کی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے انہوں نے کچھ زیادہ جو ایگریسو اقدامات کیے ہیں، تو ان کی حد تک تو ہمیں توقع نہیں ہے کہ یہ کریں گے، لیکن باقی جو اوورآل پوری ملک کی پالیسی ہے وہ تسلسل کے ساتھ اس طرح رہتی ہے۔ یہ ان ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمارے یہاں ہے کہ جو ہے وہ توقع رکھتے ہیں کہ افراد کی شخصیت زیادہ اثر انداز ہوگی۔ اس حد تک وہاں پہ ہمیں کوئی بہت بڑی تبدیلی کی توقع نہیں ہے۔ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ افغانستان میں تو بہت بڑا
جو دنیا نے ایک بڑا منظر دیکھا ہے نا جی کہ حالیہ ایام میں جو ہے امریکہ کو ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے کہ جن کے ساتھ جن کو وہ وجود تسلیم نہیں کرتا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا منظر سامنے آیا ہے، اور یہ افغانوں کی ایک روایت ہے کہ وہ غلامی قبول نہیں کرتے، اور اس کی پشت پہ ان کا وہ جو اسلامی مزاج ہے، تو آئندہ میں توقع یہی ہے کہ وہاں پہ انشاءاللہ ایک بہتر اسلامی اور پرو پاکستان گورنمنٹ آئے گی۔ اسلامی مملکت کے طور پر پاکستان اپنے مقاصد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے؟ اصل المیہ یہی ہے کہ ہمارا تو اصل رخ وہی تھا جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جو لوگ مسلط رہے ہیں، چاہے وہ جمہوریت کے نام پر آئے ہیں یا فوجی امریت رہی ہے، دونوں کو بنیادی طور پر جو سب سے زیادہ جن کا رخ رہا ہے وہ اسلام کے اس بنیادی مقصد جو اس ملک کا جو نظریہ پاکستان کا، تو اس سے دوری رہی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ یہاں ہر حکومت پہلے سے جو ہے اپنے سے پہلے والی حکومت سے زیادہ بدتر رہی ہے، اور لیکن ہم میدان میں ہیں انشاءاللہ، قوم کی رہنمائی کرتے رہیں گے، قوم کو ان کا اچھا برا اور نیک بد اور خیر خواہ بد خواہ انشاءاللہ سمجھاتے رہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ قوم کو سمجھ میں آئے گی یہ بات، اور جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ اس ملک کا نظام سدھر جائے گا اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق ملیں گے۔ کیا یہ درست ہے کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کا سودا کیا ہے؟ یہ تو بالکل روز روشن کی طرح نظر آ رہا ہے ہر شخص کو کہ مطلب اس دوران انڈیا کو اتنی بڑی جرأت ہوئی کہ وہ کشمیر کی جو آئینی پوزیشن ہی تبدیل کر دیتا، اس سے پہلے کبھی انہیں جرأت نہیں ہوئی، تو انہیں اپنے فیور میں ایک گورنمنٹ نظر آئی ہے، تو انہوں نے اس کے مطابق جو ہے وہ پورا ڈھانچہ تبدیل کیا ہے، اس کو انڈین یونین کا حصہ قرار دیا ہے، اور اس پہ ہم لوگ سوائے خاموش رہنے کے، سوائے کھڑے رہنے کے، سوائے مظاہرے کرنے کے، چند ایک تقریریں کرنے کے، ہم پوری قوم کچھ نہیں کر سکے، اور پوری قوم سے ظاہر ہے کہ مراد اس ملک کی جو رائج الوقت حکومت ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، اور یہ اس کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی رضامندی شامل ہے، اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایک سودے بازی ہے جو جس کے نتیجے میں کشمیر ہمارے ہاتھ سے تقریباً نکل گیا ہے۔ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ختم ہونے سے اب اس خطے کا مقدر کیا دکھائی دیتا ہے؟ مقدر تو یہ ہے کہ بہرحال مسلمان کی فطرت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ دب کے بیٹھ جائے، چپ ہو کے بیٹھ جائے، ایک کے بعد دوسری نظر لگتی ہے، وہ اٹھتی ہے اور وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اور بالآخر وہ لے کے رہتی ہے۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، حکومتوں کی بے وفائیوں کے باوجود انشاءاللہ کشمیری بھی اٹھیں گے اور باقی مسلمان بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ امت مسلمہ بحیثیت ایک مجموعی کہاں کھڑی ہے؟ کہ امت کے اندر بیداری کی ایک پوری لہر ہے، اور یہ لہر ہمیں اس وقت خود یعنی ان ملکوں میں بھی نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ شروع سے آمریت رہی ہے، لوگوں کو سانس لینے کے اوپر بھی پابندی، اور بولنے کے اوپر بھی پابندی، سوچنے کے اوپر بھی پابندی، پورے کا پورا نظام جو ہے وہ ایسے لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے قائم کیا ہوا تھا، اور جبر تھا، اور وہاں بھی لوگ اٹھے ہیں۔ یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ مصر میں ایک منتخب حکومت تھی، اور پہلی دفعہ ایک منتخب جو صدر تھا بڑی واضح اکثریت کے ساتھ بنا، اس کو کس طریقے سے انہوں نے پورے خلیج کے ان ملکوں نے جن کو خطرہ تھا کہ یہ جو عرب بہار ہے یہ ان کے ملکوں کا بھی رخ کر سکتی ہے، تو ان لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ریالوں اور ڈالروں کی ریل پہ کر دی، اور ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا، اور اس طرح سے سینکڑوں لوگوں کو پھانسیاں دیں، اس وقت بھی ہزاروں لوگ وہاں پہ جیلوں میں۔ تو اس کا مطلب، لیکن اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ ترکی میں اس وقت جو ہے لوگ قوم بیدار ہوئی، اور انہوں نے ان کی منتخب حکومت نے ایک دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوایا، تو یہ ان کی اسلامی عزائم کی آئینہ دار حکومت ہے، اور ایسی حکومتیں انشاءاللہ باقی ملکوں کے اندر بھی آئیں گی، لیکن یہ کب تک ان کا مقابلہ کیا جائے گا،
اور کب تک یہ ریت کے بند اس کے آگے باندھتے رہیں گے؟ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اسلامی بیداری ساری جو عالم اسلام ہے اس کو لپیٹ میں لے گی، اور اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر اسلام کا ایک صحیح نقشہ لوگوں کے سامنے پیش ہوگا۔ خان صاحب، جماعت اسلامی کا جو قیام ہے وہ 1941 میں عمل میں لایا گیا، لیکن ابھی تک آپ کی جماعت عوام میں صحیح پذیرائی حاصل نہیں کر سکی، اس کے سبب کیا ہے؟ شفیع صاحب دیکھیں، یہ تو یعنی ہم سب جانتے ہیں نا جی کہ اس ملک کا سسٹم کتنے کا اچھا ہے، اور جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں اگر وہ کسی درجے میں بھی اس طرح کے ہوتے کہ اس سے قوم کو فائدہ ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ جی لوگوں کی چوائس جماعت اسلامی نہیں بن سکی۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو جماعت اسلامی کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ چند سال کے لیے ہم لوگ کسی اگر حکومت کے اندر جونیئر پارٹنر کے طور پہ بھی رہے، ہم نے بہت اچھا بھی کام کیا، تو ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، اور جو اصلاح کا کوئی کام ہو سکتا تھا اس کو کرنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے راستے بند کیے گئے، وسائل بند کیے گئے۔ ورنہ جہاں جہاں ہم لوگ آئے ہیں میدان میں، جہاں لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، الحمدللہ لوگوں کے اعتماد پہ پورا اترے ہیں۔ کرپشن کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگوں کے جو بنیادی حقوق تھے ان کے لیے جو کام کیا گیا، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں کراچی میں جماعت کے میئر اور ناظم تھے، اس طرح سے KPK میں جماعت نے بہت ساری اصلاحات متعارف کریں، حالانکہ حکومتوں کے اندر اگر تھوڑا بہت جماعت کا حصہ رہا ہے تو وہ جونیئر پارٹنر کے حصے رہا ہے، لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود اس سسٹم کی خرابی ہے کہ یہاں پہ عوام کو آزادی کے ساتھ ووٹ دینے کا حق نہیں دیا جاتا، اور ایسے بہت سارے عوامل ہیں کہ جو لوگوں کی صحیح رائے کا جو ریفلیکشن ہے وہ سامنے نہیں آنے دیتی۔ تو انشاءاللہ جب ایسا ہوگا تو ہم میدان میں موجود ہیں اور جماعت اسلامی ہی لوگوں کی چوائس بنے گی۔ PDM کے حوالے سے جماعت کا موقف کیا ہے، اور جماعت اسلامی نے اس تحریک میں ان کے اتحادی کیوں نہیں بنے؟ جماعت اسلامی اس مقصد کے لیے بنائی نہیں گئی تھی کہ کسی کو اقتدار دینے کے لیے اپنا کندھا فراہم کرے۔ اگر کہیں جماعت نے کیا بھی ہے ایسا، کبھی اتحاد کیا بھی ہے، تو اس کے بہت سارے دور رس مقاصد تھے جو ملک و ملت کے تناظر میں ہی تھے۔ کسی جماعت کو خود جماعت اور اس کی قیادت کے ذاتی فائدے اور منافع کے لیے کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اس وقت جو PDM ہے یہ اصل میں ہمیں سیاسی طور پہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی APDM بھی ہوا کرتی تھی، آل پارٹی ڈیموکریٹک موومنٹ، اور اس نے بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا لندن میں، اس کے قائدین نے بیٹھ کر، جماعت اسلامی بھی اس کا حصہ تھی، کہ پرویز مشرف کی سربراہی میں جو انتخابات ہوں گے ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ پرویز مشرف کے الیکشن کے لیے جو الیکٹورل کالج ہے اس کو استعفے دے کر اس کو توڑ دیا جائے گا۔ طے کیا گیا تھا کہ MQM کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد آئندہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا، یہ سارے اس کے اندر موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، پرویز مشرف کا الیکٹورل کالج بھی نہیں توڑنے دیا، جماعت نے استعفے دیے، اس کے باوجود لوگ میدان ہمارے ساتھ نہیں چلے۔ پھر الیکشن میں حصہ نہیں لینا تھا، جماعت نے بائیکاٹ کیا، لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ طے کیا گیا تھا کہ MQM کے ساتھ شراکت نہیں کرنی، جماعت نے نہیں کی، ان لوگوں نے کی ہے۔ پھر وہ تو پھر بہت پرانی بات ہے، بالکل ریسنٹلی پچھلے سال کی بات ہے کہ مطلب جو لوگ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے رہے ہیں، وقت آنے پہ اسمبلی میں جب آرمی ایکٹ پیش ہوا تو وہ لیٹ گئے اور انہوں نے ووٹ کے بجائے بوٹ کو عزت دینا شروع کر دی۔ ہم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کہ کل کسی میدان کے اندر یہ کھڑے ہوں گے؟ تو ان کا ایک کھوکھلا قسم کا رویہ آج بھی، کبھی وہ استعفے دینے کی بات کرتے تھے اور پھر ہوتے ہوتے کوئی عدم اعتماد کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، یعنی بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، یعنی ان کے اپنے اندر جو ہے وہ کوئی یکجہتی، کوئی یکسانیت، کوئی اتحاد، کوئی یعنی ایک سوچ نہیں ہے۔ تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ان کا ساتھ دینا چاہیے؟ جماعت اسلامی کا اپنا ایک سٹینڈ ہے اور بڑا کلیئر سٹینڈ ہے کہ موجودہ حکومت سابقہ حکومتوں کا تسلسل ہے، یہ ناکام حکومتوں کا اسی طرح سے تسلسل ہے، اور وہی لوگ اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ہمارے لیے جس طرح یہ حکومت ناکام ہے، ماضی کی حکومتیں بھی ناکام تھیں، ہم تو قوم کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دے انتخابات کے اندر، اور اس کے نتیجے میں ان کو وہ سب کچھ ملے گا جو ایک صالح نظام کے اندر ملنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھے محمد اقبال خان صاحب، اٹک ٹوڈے نیوز کو پہلا انٹرویو دیا ہے، یہ ہمارا پہلا انٹرویو ہے جو ہم نے ان کا ریکارڈ کیا ہے۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔